بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹس، میری آواز اور پکچر جو ہے آپ کو شیئر ہو رہی ہے اس کی جو سی ہے سلائڈس کی؟ یس سر. جی سر. چلیے بیٹا آج ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک ہے شملہ ڈیلیگیشن. اس کو ہم نے جو ہے وہ پہلے پڑھا تھا شملہ وفد کے نام سے سیکنڈ ایئر میں بھی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ میٹرک وغیرہ کے اندر. شملہ وفد وہ پہلی جو سی ہے وہ ابتدا ہے جس کے ذریعے مسلمانوں نے اپنے مطالبات جو ہیں وہ پیش کیے، اپنے مسائل جو سے ہیں وہ پیش کیے گورنمنٹ کے آگے، اور ان کو جو ہے سالو کرنے کی جو سی ہے وہ ان سے گزارش کی گئی، جس کے اندر وہ چیز کو سوچتے تھے کہ کانسٹیٹیوشن ہی وہ واحد چیز ہے جس کے ذریعے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن ایک کسی بھی ملک کا، کسی بھی جگہ کا ایک انتہائی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جس کے مطابق جو ہے وہ ملک چلایا جاتا ہے. مثلا سپوز کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، اس نے کس سینیریو کے اندر کام کرنا ہے، کس ڈومین میں کام کرنا ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشن بتائے گا کہ اس کے کیا کیا اختیارات ہیں اور کیا کیا اس کی ڈیوٹیز ہیں. تو کانسٹیٹیوشن ہی بیسیکلی کسی ملک کو چلانے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. پاکستان کا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ابتدا کے اندر جب پاکستان بنا تو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن موجود نہیں تھا، لیکن بغیر کانسٹیٹیوشن کے ملک چلانا پاسبل نہیں تھا، تو 1935 کا ایکٹ آف انڈیا اس کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے بنایا گیا. تو چلیے، تو انہوں نے جو ہے وہ راستہ جو زیادہ بہتر جو ہے وہ تلاش کیا، وہ کانسٹیٹیوشن کا راستہ جو ہے وہ تلاش کیا. تو اس کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں نے مطالبات کیے وائسرائے سے ملاقات کر کے. وہ مطالبات جو ہیں وہ ایک وفد کی شکل کے اندر کیے گئے. اس بنا کے اوپر اس کو نام دیا گیا شملہ ڈیلیگیشن کا، شملہ وفد کا. ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے. شملہ ڈیلیگیشن کی لبرل پارٹی آف لارڈ جارج ون دا الیکشن ان 1905. انگلینڈ کے اندر لبرل پارٹی نے جو ہے وہ الیکشن جب جیتا تو اس نے 1905 کے اندر، تو he announced that he would introduce constitutional reforms in India. تو اس نے اس بات کا جو ہے وہ اعلان کیا کہ وہ constitutional reforms انڈیا میں جو ہے وہ لے کے آئے گا. constitutional reforms کا مطلب کہ constitution کے اندر جو لوگوں کی ضروریات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ amendments، constitution کی جو ہے وہ ریویژن، اس پہ جو ہے وہ نظر ثانی. بات ایسے کانسٹیٹیوشن بیسیکلی لوگوں کے لیے جو ہے بنایا جاتا ہے، لوگوں کی آسانیوں کے لیے، لیکن لوگ جو سے ہیں وہ کسی بات کا پابند ہونا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس بنا کے اوپر وہ اس کو جو ہے اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں. لیکن حقیقت میں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ طور اور طریقے ہیں جس کے ذریعے کوئی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. اس کو ہم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اس کو ہم دستور کہتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ قانون کہتے ہیں. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی بات کا پابند ہونا جو ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ بڑی مشکل چیز ہے، لیکن حقیقت میں یہ مشکل چیز نہیں. یہ بیسیکلی انسان کو جو ہے وہ ایک تنظیم میں لانے کے لیے، اس کو جو ہے وہ منظم کرنے کے لیے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. تو چلیے خیر، یہی بات کہ اب انسان کی جو ہے وہ ضروریات کیا ہیں انڈیا کے لوگوں کی، تو ان ضروریات کے مطابق کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ امینڈ کیا جائے. تو اس بیس کے اوپر اس نے اعلان کیا کہ وہ انڈیا کے اندر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہے وہ لانا چاہتا ہے. تو مسلم لیڈرز ڈیسائیڈ ٹو اویل دس اپرچونٹی فار پروٹیکٹنگ دا مسلم انٹرسٹ. مسلمانوں کا وہی سوچ کہ ہمارے لیے جو ہے کوئی اب باہر سے نہیں آئے گا، یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہمارے لیے جیسے بیسیکلی کام نہیں کرے گی، نہ کوئی اور پولیٹیکل پلیٹ فارم ہمارے لیے کام کرے گا. ہمیں بیسیکلی اپنا ہی پولیٹیکل پلیٹ فارم بنانا ہے، ہمیں اپنی ہی پولیٹیکل پارٹی بنانی ہے، اور اس کے ذریعے ہی ہم جو ہے وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ کوشش کر سکیں گے، پولیٹیکل میٹرز کے لیے. تو اس بیس کے اوپر یہ بات جو ہے وہ ایک موقع ملا، یہ اپرچونٹی ملی، تو اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے مسلم لیڈرز نے جو ہے وہ ڈیسیژن لیا. A delegation of Muslim leaders formed under the leadership of سر آغا خان. سر آغا خان کی جو ہے وہ قیادت کے اندر ایک جو ہے وہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ ترتیب دیا گیا، اور اس ڈیلیگیشن کا کام یہ تھا کہ وہ وائسرائے سے ملاقات کرے اور اس کو اپنے مطالبات جو ہے وہ پیش کرے. فارمیشن آف دا ڈیلیگیشن. ڈیلیگیشن کی جو ہے وہ فارمیشن اور اس کا جو ہے وہ پروگرام اور اس کی جو ہے وہ ساری جو کہتے ہیں ایکٹیویٹیز، اس کو جو ہے وہ یہاں تھوڑا سا کہ
جس ٹائم اس بات کا جو ہے وہ ڈیسیژن لیا گیا اس وقت جو ہے وہ وائسرائے چھٹیوں پر تھا شملہ کے مقام پر. شملہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر ایسے ہی ایک جو ہے وہ جیسے ہمارے ناردرن ایریاز وغیرہ ہیں ایسے ہی شملہ جو ہے ادھر مقام ہے. تو چھٹیوں وغیرہ پہ عام لوگ جو ہے وہ سیر وغیرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو اس بنا کے اوپر ان دنوں وائسرائے بھی جو ہے وہ شملہ کے مقام کے اوپر جو ہے وہ چھٹیوں پر تھا. مسٹر آرچبولڈ جو کہ ایم یو کالج کے پرنسپل تھے ان کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی کہ وہ وائسرائے سے اپوائنٹمنٹ لے اور مسلمانوں کی ملاقات کا ٹائم جو ہے وہ سیٹ کروائیں. اسی طرح سید حسن بل گرامی ان کو جو ہے اس بات کی جو وہ ذمہ داری دی گئی کہ مسلمان جو ڈیمانڈز کرنا چاہتے ہیں ان ڈیمانڈز کی جو ہے وہ ایک ترتیب بنائے, ان ڈیمانڈز کو جو ہے وہ تیار کریں. اسی طرح جو ہے ان ڈیمانڈز کو فائنل شیپ دینے کے لیے سر عبد الرحیم کے ہاں 16 اکتوبر 1906 کو جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر انہی ڈیمانڈز کا جو ڈرافٹ تھا اس کو جو ہے فائنل شیپ دی گئی. مسلم ڈیلیگیشن کمپرائزنگ 35 مسلم لیڈرز ناؤن ایز اے شملہ ڈیلیگیشن 35 افراد کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ بنایا گیا اور اس کو اس بات کی جو ہے وہ ڈیوٹی دی گئی کہ وہ وائس رائے سے ملاقات کرے اور ان کو اپنے مطالبات جو ہے وہ پیش کرے. تو 1 نومبر 1906 یکم نومبر ٹائم جو ہے وہ سیٹ ہوا اور ٹائم سیٹ ہونے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ وائسرائے سے جو ہے وہ ملاقات ارینج کی گئی. اب وائسرائے سے جو ڈیمانڈز کیے گئی جو اس سے جو ہے وہ مطالبات کیے گئے ان مطالبات کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ ڈیمانڈ فار سیپریٹ الیکٹریٹ جدا گانا طرز انتخاب. سیپریٹ الیکٹریٹ کیا چیز ہے؟ اگر سیپریٹ الیکٹریٹ کو ہم دیکھیں تو یہ بیسیکلی ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم کا ہی ایک سسٹم ہے جس کے اندر منورٹیز کے لیے جو ہے وہ رائٹس اور حقوق کو جو ہے پروٹیکٹ کیا گیا ہے. Right and interest of a different nation is protected by fixing their separate seats. یہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ کسی بھی نیشنز کے اور عام طور پہ وہ نیشن جو ہے وہ منورٹیز میں ہوتی ہیں ان کے جو ہے وہ رائٹ اور انٹرسٹ کس انداز میں جو ہے پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں. سیپریٹ سیٹس جو ہے وہ فکس کر کے ان کے جو ہے وہ رائٹس جو ہے وہ پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں. کس انداز سے اگر اس کی ہم جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت لیں تو اس کی وضاحت اس انداز سے ہے کہ جب حلقے جو ہے وہ ملک کے اندر بنائے جاتے ہیں تو کچھ حلقے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے یا کسی منورٹی جو ہے وہ نیشن کے لیے فکس کر دیے جاتے ہیں. اسی نیشن کا کینڈیڈیٹ ادھر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے, یعنی بیسیکلی کینڈیڈیٹ بھی جو اپلائی کرے گا وہ اسی نیشن کا ہوگا اور اسی طرح ووٹر بھی جو ہے وہ اسی نیشن کا ہوگا. اس کا رزلٹ جو الٹیمیٹلی رزلٹ ہوگا اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ ہوگا جب بھی کوئی اس سیٹ سے جو ہے وہ الیکشن ون کرے گا تو وہ الیکشن ون کرنے والا اسی نیشن کا جو ہے وہ ممبر ہوگا, کسی اور نیشن سے نہیں ہوگا. یعنی الٹیمیٹلی اسی نیشن کا ہی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ الیکشن ون کرے گا اور اسمبلی میں پہنچے گا. اب اسمبلی کا کام کیا ہے کہ کیا اتنی ضرورت ہے کہ اسمبلی میں پہنچنے کی؟ اسمبلی کا بیسیکلی کام کوئی حکومت کرنا نہیں ہوتا. اسمبلی کا کام جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن نہیں, اسمبلی کا کام جو ہے وہ عدالتی نہیں. اسمبلی کا کوئی کام, اسمبلی کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے اور اس اسمبلی کو نام بھی جو دیا جاتا ہے وہ مقننہ کا دیا جاتا ہے, قانون ساز اسمبلی کا دیا جاتا ہے یا لیجسلیٹو اسمبلی کا دیا جاتا ہے. مقننہ قانون بنانے والی, قانون ساز اسمبلی جو قانون بنائے گی, اس کا معنی بھی وہی ہے. اور اسی طرح جو ہے لیجسلیٹو اسمبلی انگلش میں ہم کہتے ہیں, اس کا مطلب یعنی بیسیکلی اسمبلی کا کام جو ہے وہ حکومت. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اسمبلی کے اندر سے کسی فرد کو جو ہے جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم حکومت تم کر لو, حکومت تم بنا لو, ایڈمنسٹریشن تمہارے حوالے کی. لیکن بیسیکلی اسمبلی کا کام یہ نہیں ہوتا. اسمبلی کا اصل کام جو ہوتا ہے اس کے لیے اس ایڈمنسٹریٹر کے لیے گائیڈ لائن پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. اور گائیڈ لائن کس انداز سے؟ قانون کی شکل کے اندر کہ قانون تمہیں ان چیزوں کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے, تم نے اس قانون کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو امپلیمنٹیشن کا کام جو ہے وہ انتظامیہ کا ہوتا ہے. تو جو اسمبلی ہے اس کا کام صرف قانون سازی ہے. اب قانون کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے اس کی بھی اگر ہم تھوڑی سی یہاں بات کر لیں تو قانون جو ہے کسی بھی ریاست کے, کسی بھی اسٹیٹس کے اگر ہم بیسک پلرز کی بات کریں تو وہ ہم پڑھتے ہیں کہ 3 ہیں. ہم نے جو ہے وہ کسی جگہ پہ پڑھے. ایک جو ہے وہ مقننہ ہے جو قانون بناتی ہے جس کو ہم لیجسلیٹو اسمبلی کہتے ہیں.
دوسرا جو ہے وہ انتظامیہ ہے جو اسی قانون کی امپلیمنٹیشن کا کام کرتی ہے. انتظامیہ کا کام ایڈمنسٹریشن نام دے لیں, ایگزیکٹو کونسلز کا نام دے لیں یا ایگزیکٹوز کا نام دے لیں, اس کا کام جو ہے اسی قانون کی امپلیمنٹیشن ہے. تیسرا جو ہے وہ کام جو ہے وہ عدلیہ کا ہے, جوڈیشری کا, جو تیسرا جو ہے وہ پلر ہے, اور اس کا کام یہ ہے کہ اگر اسی امپلیمنٹیشن کے اندر کوئی رائے کا اختلاف ہو جائے, اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر کوئی رائے کا اختلاف ہو جائے, تو اس کی ایکسپلینیشن کا کام جو ہے وہ عدلیہ کا ہے. اور ہم یہ تین چیزوں کو ہی, یہ تین جو بیسک ادارے ہیں, جوڈیشری, عدلیہ ایک ہو گیا, یعنی جوڈیشری ہم انگلش میں کہتے ہیں, عدلیہ ہم اردو میں, اسی طرح جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن یا انتظامیہ, اردو میں ہم انتظامیہ کہیں گے, ایڈمنسٹریشن یا ایگزیکٹوز اس کو ہم انگلش میں کہیں گے, اور تیسرا جو ہے مقننہ یا لیجسلیٹو اسمبلی. یہ تینوں کے اندر جو بیسک چیز ہے وہ قانون ہے. یعنی اسمبلی نے قانون بنانا, انتظامیہ نے اس قانون کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا, اور عدلیہ نے اسی قانون کی جو ہے وہ وضاحت کر دی. اور یہی جو ہے وہ کسی بھی ریاست کے بیسک تین جو ہے وہ پلرز ہیں کسی بھی ریاست. تو اس بنا کے اوپر قانون کی جو ہے وہ انتہائی اہمیت, تو راستہ جو اختیار کیا گیا وہ راستہ یہ تھا کہ جب قانون بنے تو اس وقت کم از کم مسلمان ادھر موجود ہوں. تو پہلا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا, ڈیمانڈ فار دا سیپریٹ الیکٹریٹ. اچھا, ایک بات اور بھی ہوگی, لازمی بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اتنی تعداد, ان کی جتنی بھی تعداد ہوگی وہ ان کی پرسنٹیج کے مطابق ہوگی. اگر 20% جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمان ہیں تو 20% جو ہے ان کی کہتے ہیں تعداد ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 20% کو جو ہے وہ 60% دے دیا جائے. پھر بات تو جو ہے وہ میجورٹی کی مانی جانی ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھیے, کسی بندے کا کسی جگہ پر موجود ہونا, کسی ممبر کا کسی جگہ پہ موجود ہونا جو ایک بات کو جو ہے وہ پہنچا دے, وہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے. مثلاً سپوز میں آپ کو ایک عام مثال دیتا ہوں, ہم کسی جو ہے آفس میں جاتے ہیں, جا کے جو ہے وہ کسی افسر سے جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں اپنی کسی کام کے سلسلے میں. تو ہم اس بندہ کہتے ہیں, افسر ہمیں کہتا ہے کہ جی میں آپ کا کام جو ہے وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں کر دوں گا. اب ہمارے ذہن کے اندر ڈر کیا ہوتا ہے, اس نے وعدہ تو کر لیا لیکن وہ بھول نہ جائے. اس بندے کو ہم کئی مرتبہ, یہ ہمارا ایک عام طریقہ کار ہے, ہم کئی مرتبہ کرتے ہیں, کسی بندے کو جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں, کوئی اس کا کلرک ہوتا ہے, کوئی اس کا چپڑاسی ہوتا ہے, کوئی اس کو, یار بات ہے سے افسر کو جو ہے وہ یاد کروا دینا. حالانکہ اس کلرک نے یا اس چپڑاسی نے خود کام نہیں کرنا ہوتا, اس نے صرف جو ہے وہ یاد دہانی کرانی ہوتی ہے, لیکن اس کی بھی انتہائی اہمیت ہوتی ہے. کیوں؟ ہم کل جائیں تو افسر ہمیں کہہ دے وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا, تو صورتحال ہمارا آنا بیکار ہو گیا. یا جو ہے وہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ تو ہر مرتبہ یہی جواب ملے. تو یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کسی کی بات جو ہے وہ پہنچ جائے. پھر ایک بات اور بھی ہوتی ہے, کئی مرتبہ جس کی بات جو ہے وہ پہنچتی ہے, چاہے وہ خود منورٹی کے اندر ہے, لیکن اس کی بات جو ہوتی ہے اتنی وہ اہمیت والی ہوتی ہے, اتنی قوی ہوتی ہے کہ اس کی بات کو جو ہے وہ دوسرے بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, یعنی اس کے دلائل اتنے جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں. اور کئی مرتبہ ایک اور صورتحال بھی ہوتی ہے, وہ سوچتے ہیں یہ منورٹیز کا مسئلہ ہے, یہ ان کا ہی مسئلہ ہے, یہی جانے, تو بات ایسے ان کے مسئلے کو ہم ان کے انداز کے اندر ہی جو ہے وہ ان کی قانون سازی ہم اسی کے مطابق کر دیں. تو بات ایسے کہ کسی کا موجود ہونا بھی جو ہے انتہائی امپورٹنس رکھتا ہے. تو اس بنا کے اوپر جو ہے مسلمانوں نے جو ہے پہلا جو کام کیا وہ یہی کام تھا کہ ہمارا وہاں وجود جو ہے موجود ہو اسمبلی کے اندر, جہاں جو ہے وہ قانون بنے. اور قانون کی اہمیت بھی میں نے آپ کو بتائی کہ قانون کی اہمیت بھی تینوں پلرز کے اندر, کسی بھی ریاست کے جو بیسک 3 پلرز ہیں, تینوں کے اندر جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. چلیے, مسلمانوں کا نیکسٹ جو ڈیمانڈ تھی, ان کی ڈیمانڈ فار مور سیٹس دین پاپولیشن. پاپولیشن سے زیادہ ہمیں سیٹس دی جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے سپوز ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ 4 ٹائمز مسلمانوں سے جو ہے وہ زیادہ ہیں بر صغیر کے اندر, تو لازمی بات ہے مسلمان پہ جو ہے وہ 20% ہوئے, ان کو سیٹس بھی کتنی ملنی چاہیے؟ 20%. یہ تو جو ہے وہ مشکل ہے کہ وہ ہو 20% اور سیٹس ان کو جو ہے وہ 60%, ناممکن والی بات ہے. تو پھر ان کے لیے جو سیٹس فکس کی جائیں وہ 20%. اگر جو ہے ہم پاپولیشن وائز اگر دیکھیں, پرسنٹیج کو سامنے دیکھیں, لیکن مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ ہمیں صرف پرسنٹیج کی بیس کے پر سیٹس نہ دی جائیں, بلکہ ہمیں کچھ سیٹس وہ زائد دی جائیں.
اور اس کی جو ہے وہ دلیل اس بات کی دیتے تھے کہ مسلمانوں کی خدمات جو ہے وہ پرانی خدمات، پولیٹیکل خدمات، ہسٹوریکل خدمات، مسلمانوں کی جو ہے وہ بر صغیر کی ہسٹری کے اندر ان کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے، اور ان کو پرسنٹیج سے نہیں بلکہ پرسنٹیج سے زائد کچھ جو ہے وہ سیٹس دی جائیں گی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہمارے اگر جو ہے کوئی ایک گروپ ہے، اس گروپ کے اندر مختلف لوگوں کی جو ہے مختلف ڈیوٹیز ہیں، مختلف جو ہے وہ اپنے کام کرتے ہیں، اور کام کرنے کے بعد جب دوبارہ گروپ اکٹھا ہوتا ہے تو وہ اپنی رپورٹ دیتا ہے، میں نے یہ کام کیا اور یہ صورتحال ہے۔ جو بندہ جو ہے وہ اپنے کام سے زیادہ مخلص ہوتا ہے، زیادہ ڈیوٹیڈ ہوتا ہے، تو اس گروپ کا، اس میٹنگ کا بھی جو ہے وہ کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کی بات کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ زیادہ ڈیوٹیڈ ہے، یہ اس کی خدمات جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس بنا کے اوپر اور اس کی رائے کو انتہائی امپورٹنس جو ہے وہ دی جاتی ہے، اس کو نظر انداز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کا بھی کہنا یہ تھا کہ ہماری خدمات کو، وہ ہسٹوریکل، پولیٹیکل، ہماری خدمات کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے، اور ہمیں جو ہے وہ پرسنٹیج سے زیادہ جو ہے وہ سیٹس جو ہے وہ دی جائے۔ ڈیمانڈ فار، یہ ایک جو ہے بات کیوں نہیں کی اتنے پرسنٹ، یہ کیوں نہیں بات کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں کے اندر مختلف جو ہے وہ تعداد میں مسلمان تھے، کہیں جو ہے وہ 10% تھے، کہیں جو ہے وہ جیسے ہم نے پیچھے پارٹیشن آف بنگال میں پڑھا، اگر جو ہے وہ کلکتہ سائڈ پہ دیکھیں ویسٹرن بنگال کے اندر تو مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم، 1% بھی نہیں، لیکن اگر جو ہے ہم ادھر دیکھیں ایسٹرن بنگال کے اندر تو ادھر مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 60% کے قریب۔ تو بات ایسے ہے کہ تعداد کی جو ہے وہ کمی بیشی ہر جگہ پہ جو ہے وہ موجود تھی، اس بنا کے اوپر ایک بات نہیں کہے گی کہ اتنے پرسنٹ، بلکہ یہ بات کہے گی کہ جو بھی پروپورشن ہے اس کے وہ جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے فیصلہ کر لیے تھے۔ ڈیمانڈ فار شیئرز ان دا گورنمنٹ سروس، مسلمانوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ سروس کے اندر جو ہے وہ شیئر دیا جائے، یعنی مسلمانوں کے لیے گورنمنٹ سروس کے اندر جو ہے وہ کوئی ریشو مقرر کی جائے، جیسے جو ہے وہ اسمبلیز کے اندر مانگی گئی ریشو کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ سیٹس فکس کر دی جائے، تو اسی طرح گورنمنٹ سروس کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ سیٹس فکس کی جائے، تاکہ مسلمان جو ہے وہ ان سیٹس کے اوپر آپس میں ہی کمپٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ آگے آئیں۔ ان کے لیے جو ہے وہ ہندو کے ساتھ کمپٹیشن جو ہے وہ مشکل تھا، اس کی وجوہات کئی جو ہیں کہ معاشرے کے اندر ہندوؤں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، تعلیم یافتہ زیادہ جو ہے وہ ہندو ہیں، تجارت زیادہ جو ہے وہ ہندوؤں کے پاس ہے، معاشرے میں سٹیٹس جو ہے وہ زیادہ ہندوؤں کا ہے، تو اس بیس کے اوپر اپنی ان چیزوں کے ذریعے ملازمتوں پہ بھی جو ہے وہ ہندو وہ زیادہ جو ہے وہ قابض رہیں گے۔ تو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کوئی ریشو مقرر کر دی جائے جو کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ آبادی کے مطابق ہو، اور اس ریشو کے مطابق صرف مسلمان ہی اس سروسز کے اندر، اس جو ہے ملازمت کے اندر آ سکے۔ تو یہ وہی بات جو پیچھے سر سید احمد خان نے جو ہے وہ کہی تھی کہ مسلمانوں کے لیے کوٹا فکس کیا جائے، تو یہاں بھی وہی بات ہے۔ ممبرشپ آف ججز اینڈ ایگزیکٹو کونسلز، اب پیچھے جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی کے متعلق بات ہوئی تھی، اب یہاں جو ہے بقایا دو چیزوں کے متعلق بھی بات ہوئی کہ ججز کے اندر اور اسی طرح ایگزیکٹو کونسلز کے اندر مسلمانوں کو جو ہے ممبرشپ دی جائے، اور ججز بھی جو ہے وہ خاص طور پہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس، یہ جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس ہیں، اول تو یہ جو نچلی عدالتیں ہوتی ہیں جن کو ہم سیشن کورٹس کہتے ہیں یا جن کو ہم سول کورٹس کہتے ہیں یا ہم ڈسٹرکٹ کورٹس کہتے ہیں، یہ سارے تابع ہوتی ہیں ہائی کورٹ کے۔ تو یعنی اگر ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ جج آ گئے تو یہ سارے جو ہے ان کے تابع ہیں نچلی والی عدالتیں، اور سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو ہے وہ تابع ہیں۔ تو اس بنا کے اوپر جو ہے ان بڑی عدالتوں کے اندر مسلمانوں کی جو ہے ممبرشپ ہو۔ اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کہا جاتا ہے۔ جو نچلی عدالتیں ہوتی ہیں ان کا کام بیسیکلی فیکٹس کی کلیکشن ہوتا ہے، جو گواہیاں وغیرہ عام طور پہ ہوتی ہیں معاملات کے اندر، یا جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس جو دیے جاتے ہیں معاملات کے اندر، وہ زیادہ تر جو ہے یہ نچلی کورٹس جو ہے ان کی کلیکشن کا کام کرتی ہے۔ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کا کام جو ہے وہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، کہ اگر جو نچلی عدالتوں نے جو فیکٹس وہ اکٹھے کیے تو کیا ان کے اوپر پراپرلی قانون کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے یا نہیں، انفورس کیا گیا ہے یا نہیں۔ اس چیز کو جو ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرتی، ڈیٹا کلیکشن کا کام جو ہے وہ نچلی عدالتوں کا ہے۔ ان کا کام بیسیکلی قانون کو صرف جو ہے وہ لاگو کرنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو اس بنا کے اوپر مسلمانوں کا جو ہے وہ مطالبہ کہ ہمیں جو ریاست کا
ایک اور اہم ستون ہے جس کو ہم عدلیہ کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ہمیں ممبرشپ دی جائے۔ اسی طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ ایگزیکٹو کونسل جو کہ وائسرا کی 14 ممبران تھے، 14 ممبران، ان کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ نامینیشن ہماری جو ہے وہ کی جائے، ہمیں اس میں بھی جو ہے ممبرشپ دی جائے انڈائریکٹلی، یعنی کہ جہاں انتظامیہ ہو تو انتظامیہ کے اندر بھی ہمارا جو ہے وہ مقام موجود ہو، اور ہمارے جو ہے جہاں مسائل انتظامیہ کے ہوں تو وہاں ہمارے مسائل بھی جو ہے ہم سالو کر سکیں۔ ریپریزنٹیشن ان دی سنڈیکیٹ آف دا یونیورسٹیز، سنڈیکیٹ یونیورسٹیز کی سنڈیکیٹ کے اندر ہمیں جو ہے وہ نمائندگی دی جائے۔ سنڈیکیٹ کیا چیز ہے؟ یونیورسٹیز کی سنڈیکیٹ یہ یونیورسٹی کا سب سے سپیریئر ادارہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ملک کا جو ہے وہ قومی اسمبلی جو قانون سازی کرتی ہے، آپ اسی کو یہی سمجھ لیں کہ جیسے یونیورسٹی کی یہ قومی اسمبلی ہے، یہ جو ہے سارے امپورٹنٹ بڑے بڑے فیصلے جو ہے وہ یہی کرتی ہے۔ اس کے جو ہے وہ وائس چانسلر بھی اس کا ایک ممبر ہوتا ہے، وائس چانسلر بھی، لیکن وائس چانسلر جو ہے وہ بھی دوسروں کی رائے کے ساتھ ہی آگے بڑھتا ہے، وہ بھی دوسروں کی رائے کا جو ہے وہ پابند ہوتا ہے۔ سنڈیکیٹ چاہے چیئر وہ اس کو وہی کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسروں کی رائے کا وہ بھی پابند ہوتا ہے۔ تو یہ سنڈیکیٹ سب سے سپیریئر ادارہ ہے کسی بھی جو ہے وہ یونیورسٹی کا۔ تو اس سے مطلب کیا ہے کہ جب تعلیم کی بات ہو تو اس وقت مسلمانوں کے لیے ان کے اپنے لوگ یونیورسٹیوں کے اندر موجود ہوں تو مسلمانوں کے مفادات اور ان کی جو ہے وہ ضروریات کے مطابق تعلیم کے جو ہیں وہ فیصلے ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ آف مسلم یونیورسٹیز، اور ایم اے او کالج علی گڑھ کو اپ گریڈ کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ یونیورسٹی جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ تو یہ جو ہے وہ کچھ مطالبات جو ہے وہ کیے گئے۔ اب اگر ہم ان مطالبات کو دیکھیں تو یہ سارے مطالبات ایسے ہیں جو کہ علی گڑھ موومنٹ کے ساتھ جو ہے بیسیکلی اس کے مطالبات تھے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی گڑھ موومنٹ ہی معاملات کو جو ہے وہ بیسیکلی آگے لے کے چل رہی ہے، اور علی گڑھ موومنٹ کے لوگ ہی اس کے جو ہے ممبران میں شامل تھے۔ جو ڈیلیگیشن نے ملاقات کی تھی وہ علی گڑھ موومنٹ کے جو ہے وہ ڈیلیگیشن وہ افراد ہی تھے جنہوں نے جو ہے ملاقات کی۔ تو علی گڑھ موومنٹ کے جو ہے وہ پاکستان بنانے کے لیے جو ہے بہت سی خدمات ہیں۔ چلیے، تو یہ 4 5 6 جو ہے یہ مطالبات تھے مسلمانوں کے، جو کہ کسی بھی ریاست کے بیسک پلرز کے اندر شمولیت کی بات، ملازمت کی بات، یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن کی ترقی مسلمانوں کے لیے اس کی بات جو ہے وہ تھی۔ اس کا رسپانس وائسرائے لارڈ منٹو، جو اس وقت لارڈ منٹو وائسرائے تھے، انہوں نے اس کا رسپانس جو ہے وہ پازیٹیو انداز پہ دیا۔ پازیٹیو اس وجہ سے کہ یہ وہ وقت تھا جس وقت تقسیم بنگال کے بعد ہندوؤں کی مخالفت جو ہے وہ انگریز اور مسلمانوں کے خلاف چل رہی تھی۔ 1905 کے اندر تقسیم بنگال ہوئی، 1911 کے اندر جو ہے وہ کینسل ہوئی، لیکن ہندوؤں کا ریئیکشن جو ہے وہ 1905 کے بعد سٹارٹ ہو گیا۔ اس کے وکٹم مسلمان تھے، اس کے وکٹم انگریز تھے۔ انگریز اس بیس پہ کہ وہ جو ہے بیسیکلی اس آرڈرز کو کرنے والے تھے پارٹیشن کے، اور مسلمان اس بیس کے اوپر کہ وہ اس کے بینیفیشری تھے۔ تو لارڈ منٹو نے بھی مسلمانوں کو ایک جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ رسپانس دیا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں میں ان کو جو ہے وہ سمجھتا ہوں، میں بہت اچھی طرح جو ہے اس سے آگاہ ہوں۔ جب کوئی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی کمیٹی بر صغیر کے اندر آئے گی تو میں اپنی ریکمنڈیشنز کے ساتھ ان کو مسلمانوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پیش کروں گا، پاسبل ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ منظور کر لیں۔ تو میری ریکمنڈیشن جو ہے وہ آپ کے ڈیمانڈز کے ساتھ جو ہے وہ ہوگی۔ ایک بہت بڑا جو ہے مسلمانوں کو حوصلہ ہوا کہ اگر ہم بھی کوئی کام کریں تو ہمارا کام جو ہے وہ کوئی سائڈ پہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کام کو جو ہے وہ ویٹیج دی جائے گی، جیسے جو ہے وائسرائے نے اس کو جو ہے وہ ویٹیج دیا۔ تو اس بنا کے اوپر جو ہے ایک حوصلہ، ایک جو ہے اعتماد، اس کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی کہ ہم جو ہے وہ اپنے کام کے لیے کمیٹڈ ہوں اور اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کریں۔ چلیے، اس کی امپورٹنس اگر ہم دیکھیں شملہ ڈیلیگیشن کی، تو بیسز آف پاکستان موومنٹ، پازیٹیو آنسر آف دا وائسرائے کریٹڈ اے سینس آف پولیٹیکل اویئرنیس۔ وائسرائے کا پازیٹیو آنسر ایک پولیٹیکل اویئرنیس کہ مسلمان اس بات کو جو ہے وہ سوچنے لگے کہ ہمیں سیاست سے باہر نہیں رہنا، ہمیں سیاست کے اندر جو ہے وہ آنا ہے،
اور سیاست کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسائل کے سلوشن کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے، اور ہمیں جو آنسر بھی ملے گا وہ پازیٹیو ملے گا، تو جس بنا کے اوپر مسلمانوں کے جو ہے وہ مسائل ان کے متعلق وہ مزید جو ہے وہ سوچنے لگے، اور ان مسائل کے لیے مسلمان جو ہے وہ متحد ہونے لگے. تو felt a sense of unity milestone for the formation of Pakistan. پاکستان کی جو ہے فارمیشن کے لیے ایک یونٹی. پاکستان بیسیکلی ہے کیا چیز کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کے سولوشن کے لیے ہمیں ایک سیپریٹ جو ہے وہ اسٹیٹ چاہیے. تو اصل تو مسئلہ جو ہے اس کے اندر جو بیسک چیز ہے وہ سولوشن آف دا پرابلمس ہے. تو پاکستان میں جو ہے وہ سولوشن آف دا پرابلمس، یہی چیز سٹارٹ ہوئی بعد میں جو ہے وہ ملک کی صورت کے اندر سامنے آئی. سورس آف اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ، جب یہ جو ہے مطالبات کیے گئے اور ایک پازیٹیو جو ہے وہ رسپانس ملا، تو پھر صورتحال مسلمانوں نے بھی اس بات کو سوچا کہ ہمیں کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جو ان مسائل کو جو ہے وہ پرسو کر سکے، جو ڈیمانڈز ہم نے کی ان ڈیمانڈز کو جو ہے وہ پرسو کر سکے. اور اسی سوچ کے ساتھ 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی. پھر آل انڈیا مسلم لیگ کا صرف یہ کام نہیں کہ اس نے جو ہے یہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ اس کو، بلکہ اس نے اس کے لیے مختلف لوگوں سے ملاقات کی، وائسرائے سے کئی مرتبہ ملاقات کی، پھر منسٹر آف سب کانٹیننٹ جان مورلے سے انگلستان میں جو ہے وہ ملاقات کی. تو ان ملاقات کے رزلٹس کے اندر پھر 1909 کے اندر یہی مسلمانوں کے کچھ مطالبات جو ہیں وہ منظور کیے گئے. وہ آگے آتا ہے. سیکورٹی فار دا مسلمس، مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال کہ ہمارے فیصلے کوئی اور کرے گا، وہ چاہے جو ہے وہ انتظامیہ میں ہوں، وہ چاہے جو ہے وہ عدلیہ میں ہوں، یا وہ جو ہے وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے اندر ہوں. تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے ذہنوں سے جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے وہ نکل گئی کہ نہیں، اب ہر جگہ کے اوپر مسلمان جو ہے وہ موجود ہوں گے، وہ چاہے جو ہے وہ انتظامیہ ہو، وہ چاہے جو ہے وہ عدلیہ ہو، وہ چاہے جو ہے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ہو. اور دوسری بات، وہ جو قانون بنایا جائے گا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے اندر وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ شمولیت سے بنایا جائے گا. تو اس بیس کے اوپر ڈیمانڈ فار سیپریٹ الیکٹریٹ واز این ایفرٹ ٹو فری دا مسلم فرام سلیوری آف ہندوز اینڈ برٹشرز. ان کی جو ہے وہ غلامی سے نجات کی بات. ریپریزنٹیشن آف مسلم ان دا کونسلز اینڈ ادر الیکٹڈ آفیسر واز ٹو بی ہینڈیڈ ٹو مسلم لیڈرز. یہ چیز فریڈم فرام دا اکنامک ایکسپلائٹیشن، کس انداز سے کہ جب گورنمنٹ ملازمتوں کے اندر مسلمانوں کا ایک حصہ جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے اور مسلمان جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ان کی ہو، تو دو طرح کے جو ہے وہ رزلٹ ہوں گے. ایک تو جو ہے مسلمانوں کی اکنامک پرابلم جو ہے وہ سالو ہوگی، اور دوسری چیز مسلمانوں کو جو ہے معاشرے کے اندر کچھ جو ہے وہ رائٹس اور کچھ جو ہے وہ ملیں گے ان کو ڈیوٹیز، اور اس کے علاوہ ان کو جو بیسیکلی کچھ جو ہے مسلمانوں کو اختیارات جو ہے وہ بھی ملیں گے، جس کے ذریعے مسلمانوں کا جو ہے وہ معاشرے میں مقام جو ہے وہ بڑھے گا، اپلفٹ ہوگا. تو اس بنا کے اوپر فریڈم فرام دا اکنامک ایکسپلائٹیشن. تیسری، ریپریزنٹیشن ان دا ایڈمنسٹریشن اینڈ جوڈیشری. یہ خیر پیچھے بھی آ گئی کہ جب مسلمانوں کا کوئی جوڈیشل میٹر جو ہے وہ جائے گا عدالتوں کے اندر تو مسلمانوں کے ہی جج ہوں گے جو کہ بیسیکلی فیصلہ کریں گے. ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آف دا مسلم، مسلمانوں کی جو ہے وہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، یونیورسٹیاں جو ہیں اس کی سنڈیکیٹ کے اندر مسلمان جو ہے وہ ممبرس ہوں گے. تو جب مسلمانوں کی تعلیم کی بات ہوگی تو وہ اس کے متعلق ڈیسیژن لیں گے. اسی طرح جو ہے مسلمانوں کے جو ہے وہ امپورٹنٹ سبجیکٹس جو ہے اس کو تعلیم کا جو ہے وہ حصہ بنائیں گے. یہ ساری چیز، اور اسی طرح مسلمانوں کی جو ہے وہ یونیورسٹی ایم یو کالج اس کو جو ہے اس کو مسلمانوں کی جو ہے وہ یونیورسٹی ڈکلیئر کیا جائے، جو کہ مسلمانوں کے مطالبے کے اوپر 1920 کے اندر اس کو جو ہے یونیورسٹی ڈکلیئر کیا گیا. اب یہ ساری بات کا جو ہے وہ کنکلوژن، پہلی یہ بات تو مسلمان اس بات کے اوپر کنونس ہوئے کہ ان کو جو ہے وہ ایک آرگنائز ایفرٹس کرنی ہے، اور اس آرگنائز ایفرٹس کے ساتھ وہ اپنے مسائل کو جو ہے وہ سالو کر سکتے ہیں. Muslims were convinced that organized efforts were essential to press for the acceptance of the demands. جو مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ سالو کروا سکتے ہیں کوئی اپنی ایفرٹس کے ذریعے. یہ نہیں ہے کہ اس بر صغیر کے اندر صرف جو ہے وہ ہندو کی بات مانی جائے گی یا انگریز کی بات مانی جائے گی، بلکہ مسلمان کی بات بھی مانی جائے گی. ایک پازیٹیو ریفرنس نے ایک پازیٹیو آنسر نے جو ہے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا کہ نہیں، مسلمانوں کی بات بھی جو ہے وہ سنی جائے گی.
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश ऑन दिसंबर 30, 1906, इसी की बुनियाद के ऊपर 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, जो बाद में पाकिस्तान बनाने की भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो बनी. The most important demands of a separate electorate was accepted by the government and incorporated in the Minto-Morley reforms of 1909. जुदागाना तर्ज इंतखाब, चूंकि इंतहाई इंपॉर्टेंट जो सी है वो डिमांड थी. कानून साजी के अंदर मुसलमानों का जो है वो शमूलियत इतनी इंपॉर्टेंट थी कि हिंदू ने इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मुसलमानों को ये जो है वो हक मिलना चाहिए. ये जो है मुसलमानों का हक हमेशा हिंदू इसके खिलाफ रहा. 1947 तक भी इसके खिलाफ रहा, इसके खिलाफ मुहिम चलाता रहा. वो इसके अंदर कामयाब नहीं हो सका. मुसलमानों को ये राइट जो है वो 1909 के अंदर मिला और ये राइट जो है वो चलता रहा. आखिरकार जो है वो पाकिस्तान बन गया. तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो डिमांड, इसको जो है 1909 के अंदर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के जरिए जो है एक्सेप्ट किया गया. मिंटो को क्योंकि उस वक्त का वाइसराय था इसलिए उसको नाम दिया जाता है मिंटो, और मॉर्ले जो है वो जॉन मॉर्ले, क्योंकि वो उस वक्त जॉन मॉर्ले जो है वो मिनिस्टर ऑफ सब कॉन्टिनेंट था इंग्लैंड के अंदर. तो इस बिना के ऊपर इसको इस नाम से ही याद किया जाता है कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909. एमएओ कॉलेज अलीगढ़ अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी इन 1920. 1920 के अंदर इसको जो है वो यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो है वो दे दिया गया अलीगढ़ कॉलेज को, एमएओ कॉलेज अलीगढ़ को. तो ये जो है बेसिकली कहते हैं शिमला डेलीगेशन था जिसके जो है वो मुतालबात मुसलमानों ने पेश किए, और उन मुतालबात की बेस के ऊपर जो है वो मुसलमानों के कुछ मुतालबात जो है वो मंजूर हुए, और उन्हीं मुतालबात के जरिए आगे पाकिस्तान की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई. तो बेटा हमारा आज का जो है वो टॉपिक इतना ही. इंशाल्लाह फिर जो है वो नेक्स्ट, अगर कोई स्टूडेंट्स कोई सवाल करना चाहता है क्वेश्चन तो वो जो है वो कर ले. जी बेटा. बेटा मैंने कल आपसे एक बात कही थी, मैं आज जो है उस चीज़ को मैंने जो है वो दोबारा नहीं कहा ज़्यादा. मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अपने कैमरे को जो है वो ऑन रखेंगे. बेसिकली जो है वो लेक्चर के लिए जो है प्रिपेयर होंगे. ये नहीं है बिस्तरे से उठे और आके जो है वो लेक्चर के लिए जो है वो नहीं. बेसिकली आप अपने आप को तैयार करेंगे और आपका जो है ये जो टाइम टेबल बना हुआ है यूनिवर्सिटी का, इसी टाइम टेबल के मुताबिक आपके जो है वो लेक्चर चल रहे हैं. तो इसके अंदर आप चलिए, आज भी मैंने आपसे नहीं कहा लेकिन नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखिएगा. अपने कैमरे जो है वो ऑन होंगे आपके, और बेसिकली लेक्चर्स के लिए जो है वो प्रिपेयर होके जो है आप तैयार होके जो है वो बैठेंगे. ठीक है. तो कोई नहीं, हम इंशाल्लाह जो है फिर नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसके अंदर देखेंगे. तो बकाया जो है वो कोई चीज़ है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर जो है वो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए. नो सर. चलिए ठीक है. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम.